سے جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس اللہ سے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتا۔ میرا مالک بہت کریم اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے خیالات اور کچھ لوگوں کے الفاظ میں نے خود سنے ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں ہے وہ مل جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تقدیر کون بناتا ہے؟ اللہ کی ذات۔ الکتاب کہاں پہ ہے جس پہ تقدیر لکھی ہوئی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ میرا اللہ۔ تو پھر ہم اپنے اللہ سے مانگتے ہیں اور تقدیر جو ہے وہ دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ یہ میرا یقین ہے اور میرا ایمان ہے۔ جس اللہ نے لکھی ہے اسی سے ہم دعا کریں گے کہ جو کچھ ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے میں بیان کروں گا آپ نے ویسے ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور دنیا کا جو بھی مسئلہ مسائل ہوا، جو بھی پریشانی ہوئی، جو بھی آپ کی حاجت ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے ہو جائے گی۔ یہ آج جو میں وظیفہ آپ کو بیان کروں گا اس کا میں خود عامل ہوں، اور شکر الحمدللہ میں نے جب بھی اس کو کیا جو بھی میرا کام ہوا وہ ضرور بنا ہے اور ضرور ہوا ہے، جس کام کی بھی میں نے نیت کی ہے۔ یہ ایک وظیفہ اس پوری دنیا، اس پوری کائنات کے لیے جو بھی کام ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے، کوئی رکاوٹ ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی، اور اگر کسی کے کاروبار میں، رزق میں، کسی قسم کوئی مقدمے میں کوئی اگر مشکل پریشانی ہے، کوئی جتنی بڑی مصیبت ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حل ہوگی۔ بس جیسے میں نے آپ کو کہنا ہے آپ نے وہی کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات وہ ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہو وہ ہمیں عطا کرے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ہر چیز کو دیکھتی ہے، ہر چیز کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ جو چیونٹی چلتی ہے، اس کے چلنے سے جو لائن بنتی ہے، تمہارا اللہ وہ بھی دیکھنے پر قادر ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے ہم اس دنیا میں ہیں، ہم اپنی زبان سے، ہونٹوں سے اللہ کو پکارے تو وہ ہمیں جواب کیوں نہیں دیتا ہے؟ میرا اللہ جواب دیتا ہے، ضرور دیتا ہے، صرف ایک ہی تو اس کی شرط ہے کہ مجھ سے مانگو تو میں دوں گا۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو غیر مسلموں کو بھی دیتی ہے، کفار کو بھی دیتی ہے۔ پھر ہم تو مسلمان ہیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے تو ہمارا اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہی ایک جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے ابن آدم، وہ صرف مسلمان کے لیے نہیں سبھی کے لیے ہے، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر۔ اور ہم دنیا میں لوگوں سے اگر کوئی چیز مانگتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں، تو اسی سلسلے میں پھر اللہ کی ذات یہ قرآن مجید میں فرماتی ہے، کیا میں تیرے لیے اکیلا کافی نہیں ہوں؟ بے شک میرے اللہ کی ذات ہر چیز کے لیے کافی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام کرتے تھے، انہوں نے ایک دفعہ اللہ کی ذات سے پوچھا، اے اللہ تجھے کسی بات پہ ہنسی بھی آتی ہے جیسے ہم کسی بچے کے بچپنے پر ہنستے ہیں؟ تو اللہ کی ذات نے کہا، مجھے دو ایسے مواقع آتے ہیں جس پہ مجھے ہنسی آتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کی ذات نے فرمایا، ایک وہ جب میں کسی سے کوئی چیز لینی چاہوں تو پوری دنیا اس کو دے تو مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے، اور دوسرا وہ اگر میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو پوری دنیا مل کے اس کو روکے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ کی ذات وہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی سے پوچھنا پڑتا ہے۔ وہ تو ذات وہ ہے جو جس کو دیتی ہے بے حساب دیتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ ہمارے مانگنے میں فرق ہے اور ہمارے کہنے میں فرق ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی مقرر نہیں، میں ایک عامل ہوں، اور میں نے خود بہت سارے وظیفے کی ہیں، بہت سارے سال میرے ان وظائف میں لگے ہیں۔ تو میں نے یہ وظیفہ صرف اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ جھوٹے پیروں کے پاس جاتے ہیں، ان کے در پر پڑے رہتے ہیں، تو وہ اپنے اللہ سے مانگے، اور جو بھی ہے تو وہ اپنے سچے اللہ سے مانگے، اور اللہ کی ذات انشاءاللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گی۔ مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ میں نے جب بھی یہ وظیفہ کیا، جس کام کے لیے بھی کیا، میں نے بہت سارے ایسے کام ہوئے ہیں جو ناممکن تھے،
یہ میں نے خود عمل کیا ہے اور میں بہت سالوں سے کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی مجھے ضرورت پڑے گی میں پھر بھی اس کو کروں گا۔ چلیں اب ہم آتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں نے سنا بھی ہوگا، کیا بھی ہوگا، لیکن جس طرح سے میں کہوں گا آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے سب سے بہتر اسباب پیدا کرنے والے، میرے لیے بہتری کر، میرے لیے خیر کر، اور بے شک میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے بہتری کرنے والی ہے۔ یہ اپنے بعد نماز عشاء روزانہ ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو آپ نے 700 سے لے کر 1100 تک پڑھنا ہے۔ اگر حاجت کوئی بہت بڑی ہے تو آپ نے روزانہ اس کو 41 دن تک جو ہے وہ آپ نے روزانہ 1100 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو مکمل کرنا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ہے جو سب سے بہتر ہمارے لیے اسباب پیدا کرے گی۔ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے کیا کام ہے اور کون سی حاجت ہے، جس قسم کی بھی ہو۔ آج کل زیادہ جو ہے وہ بیٹیوں کا رشتے کی وجہ سے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر بیٹیاں یا ان کے والدین میں سے کوئی بھی یہ کر سکتا ہے 41 دن تک پورا مکمل، اس میں ایک بھی ناغہ نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے آپ کے لیے رستہ نکلے گا جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ کیونکہ میری اللہ کی ذات خود قرآن مجید میں یہ فرماتی ہے کہ وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور میرے اللہ وہاں سے رستے نکالتا ہے جہاں آپ کی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ مرد حضرات جو ہیں وہ بہتر یہ ہے کہ مسجد میں ادا کریں، اور بیٹیاں یا عورتیں جو بھی ہیں وہ گھروں میں ادا کریں۔ اس کے بعد بہتر سب سے یہ ہوگا کہ ایک الگ کمرے میں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی دوسرا بلائے نہ اور آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو آپ نے ایک جگہ مقرر کر کے خانہ کعبہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ کر لینا ہے، اور آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ یہ چھوٹی سی آیت جو ہے یہ وظیفہ یہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مسبب الاسباب سبب لی الخیر۔ اور آپ نے اپنے ذہن میں تصور کرنا ہے، ایک وظیفے میں کوشش کیجیے گا کہ ایک ہی کام ہو، یہ ہر کام کے لیے کافی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی نیت جو ہے وہ ایک کام کی کرنی ہے۔ جیسے میں کرتا ہوں کہ میرا کسی اچھی جگہ پہ رشتہ طے ہو جائے، میری شادی ہو جائے، یا میرے لیے اچھی ملازمت مل جائے، یا میں فلاں مقدمے میں یا فلاں کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل اپنے کرم سے اس کو جو ہے وہ میری حاجت جو ہے وہ پوری کر دے۔ جب آپ نے 1100 مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، میرا یہ کام جو ہے میں اس لیے یہ وظیفہ میں نے کیا ہے، تو اپنے فضل اپنے کرم سے اپنے اسباب سے میرا یہ کام کر دے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ لازمی دینا ہے، اور یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ روزانہ دے دیں۔ صدقہ چاہے کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہو، جب آپ نے صدقہ دینا ہے تو آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میری جان و مال کا اور جو میں وظیفہ کر رہا ہوں یہ اس وظیفے کا صدقہ ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کے وظیفے میں کوئی کوتاہی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل اپنے کرم سے اس کو پورا کر دے گی۔ لباس آپ کا صاف ستھرا ہو، جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا اور پاک ہو۔ اور اس کے بعد آپ نے اگربتی کا استعمال ضرور کرنا ہے، یا عطر وغیرہ لگا لیں، کوئی بھی خوشبو ضرور ہو، کیونکہ جب آپ کوئی بھی روحانی وظیفہ کرتے ہیں تو بہت ساری روحانی قوتیں طاقتیں جو ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خوشبو جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے کسی بھی وظیفے کے لیے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام جو ہے وہ جلدی ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اس 41 روز آپ اس کو مکمل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد آپ اس کے عامل بن جائیں گے۔ تو عامل بننے کا کسی بھی وظیفے کا کسی بھی چیز کا عامل بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ صرف آپ نے جگہ ایک
اور وقت جو ہے وہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے، بعد نماز عشاء جب بھی آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ آپ یہ وظیفہ کریں اور دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی میرے رب کے حکم سے ہر کام ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کی بندی یہ وظیفہ کرے اور اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ نیچے کمنٹس میں ضرور بیان کرے، اور اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کوئی بھی اللہ کا یہ کلام پڑھے گا اس کا ثواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ہوگا۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی دور کرے، اور جو بھی آپ کی حاجت ہے وہ اپنے فضل، اپنے کرم سے اسے پورا کرے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔